بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا ٹاک۔ میں ہوں آپ کا میزبان رشید ارشد۔ آج ہم بات کریں گے جمعیت علماء اسلام کے آزادی مارچ میں ہونے والے مولانا فضل الرحمان کے خطاب کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف تجزیہ کار، اینکر اور صحافی جاوید ملک صاحب۔ جی ملک صاحب، کل جو مولانا صاحب کا خطاب ہوا تھا، اس کے بعد ملک میں چیم و بیاں شروع ہو گئی کہ مولانا پسپائی اختیار کر چکے ہیں۔ لیکن کل کے خطاب کو دیکھا جائے، آج کے خطاب کو دیکھا جائے تو اس میں واضح فرق تھا۔ ایک دن میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی، اور آج اس خطاب کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کا جو کل کا خطاب تھا، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اس خطاب کے بعد ان کے اپنے حلقوں میں بھی بڑی بے چینی تھی، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید مولانا فضل الرحمان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک آدھا دن میں وہ دھرنا یہاں سے اٹھا لیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی جو اپنی لہجہ تھا وہ بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ان کی آنکھیں بھی نم تھیں، اور وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم یہ چاہتے تھے اور ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو یہ سمجھا رہے تھے کہ آپ کی جو قیادت ہے وہ جو آپ کے لیے فیصلہ کرے گی وہ بہت اچھا ہوگا، اور ہمیں حکمت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کبھی حکمت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ مسئلہ یہ تھا کہ کل پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک قدم پیچھے چلی گئی تھی، اور مولانا فضل الرحمان کو شاید یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان پہلی دفعہ بند گلی میں داخل ہو گئے۔ جی، خود بھی محسوس کر چکے تھے۔ وہ خود محسوس کر چکے تھے، اور چونکہ مولانا فضل الرحمان نے ایک آخری پتہ کھیلا ہے اور اپنی زندگی کا ایک جوا کھیلا ہے، اور اس جوئے میں اتنا دانشمند آدمی اور اتنا سمجھدار آدمی اگر مار کھا جائے تو اس کے لہجے میں دکھ بھی ہوتا ہے، وہ اپنی تکلیف بھی بیان کرتا ہے۔ اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے اے پی سی کے اجلاس میں جو اس کی اندرونی کہانی ہے، کھل کے اپنے دکھ اور تکلیف کا اظہار کیا، اور انہوں نے دونوں جماعتوں سے یہ پوچھا، پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی اور مسلم لیگ نون سے بھی، کہ کیا آزادی مارچ کا فیصلہ میرا فیصلہ تھا؟ کیا ہم نے یہ مشترکہ فیصلہ نہیں کیا تھا؟ اور کیا ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم آخری دم تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے؟ اور آج چونکہ مریم نواز شریف کی ضمانت ہو گئی، مریم نواز شریف کی ضمانت کے بعد حالات بہت بدل گئے، اور محمود خان اچکزئی کا آج اگر مولانا فضل الرحمان سے پہلے آپ خطاب سنیں، محمود خان اچکزئی کچھ باتیں ایسی ضرور کرتے ہیں کہ جس کو شاید ہم میڈیا میں بیان نہ کر سکیں، لیکن سیدھے انسان ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نواز شریف کا نام ہے، اور یہ بڑا ذومعنی جملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف علیل ہے، سخت بیمار ہے، شاید پارٹی کو ہدایات بھی نہیں دے پا رہے، اور نہیں دے پا رہے تو مسلم لیگ نون قدم بقدم پیچھے ہو رہی انہوں ہے۔ نے تو بہت سخت جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ اس کنٹینر پہ مریم نواز اور نواز شریف کے علاوہ کوئی مسلم لیگی کہ اپنے آپ کو کہلا کے آتا ہے تو اس کو کنٹینر سے نیچے گراؤ۔ اگر کوئی نواز شریف کے نظریے کے خلاف آتا ہے خلاف آتا ہے۔ تو اس کو اس کنٹینر سے نیچے اٹھا کے پھینک دو۔ تو اس کے آج پیچھے کوئی کہانی ہوگی نا، وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے مسلم لیگ پچھلے 2 دنوں میں کئی قدم پیچھے چلی گئی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے دھرنے کے خلاف تھی، آزادی مارچ کے ساتھ تھے، وہ دھرنے کے خلاف تھے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر بھی لچک دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس میں فیصلہ کریں گے، اپنی کمیٹی میں لے کے جائیں گے، اور اپنی جماعتی بنیادوں پہ اس کا فیصلہ کریں گے، لیکن شاید وہ فیصلہ نہیں کر پائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولانا کا کارکن ڈی چوک جانا چاہتا ہے۔ وہ یہ سوال کرتا ہے کہ 2014 میں اگر عمران خان ڈی چوک جا سکتا ہے، اگر طاہر القادری ڈی چوک جا سکتا ہمیں بھی ہے، قانون تو چاہیے۔ ہم بھی اسی پاکستان کے شہری ہیں، ہم بھی اسی طرح سیاسی ورکر ہیں، ہم ڈی چوک کیوں نہیں جا سکتے؟ لیکن آج مولانا نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ڈی چوک وہ نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد نتائج حاصل ہو سکیں گے؟ ایک حکمت عملی تیار ہوئی ہے، اور
کل جب مولانا فضل الرحمان نے تھوڑا راستہ لینے کی بھی کوشش کی تو اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ آج کسی سنجیدہ شخصیت کی ان سے گفتگو ہوئی ہے. ہم نے ایک پچھلے پروگرام میں نے یہ تجویز دی تھی کہ یہ کھلاڑیوں اناڑیوں اور ان کا قصہ چھوڑ دیں, چودھری شجاعت حسین کو لے آئے, چودھری شجاعت حسین کو میدان میں لے آئے اور وہ مٹی ڈال دیں گے اس سارے تصادم میں. چودھری شجاعت حسین کا جیسے ہی مولانا فضل الرحمان سے کل رابطہ ہوا, اس رابطے کے بعد مولانا کا لب و لہجہ بدل گیا. لیکن بجائے اس کے کہ ان کی اس تقریر کو ہماری جو حکمران جماعت ہے وہ اچھے معنوں میں لیتی, کل سے ان پہ طنز و تشنیع کے تیر چلائے گئے. ایک بار پھر گالم گلوچ برگیڈ میدان میں اتر آئی اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بھگوڑا اور پگھل گیا, بھاگ رہا ہے اور بند گلی میں ہے, راستہ نہیں مل رہا, منتیں کر رہا, یہ سارے جملے ادا کیے گئے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی تباہی کے لیے مولانا فضل الرحمان سے زیادہ ان کی صفوں میں لوگ موجود ہیں. مولانا فضل الرحمان کی ضرورت نہیں تھی. اگر مولانا صاحب 6 مہینے نہ آتے تو پھر بھی انہوں نے آپس میں لڑ کے ختم ہو جانا تھا. اور وہی اثر نیچے تک جا رہا ہے. سوشل میڈیا اگر آپ دیکھ رہے ہیں اب سوشل میڈیا پہ بہت گندی زبان استعمال ہو رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اگر کل ان کے لہجے میں لچک آئی تھی اس سے حکومت فائدہ اٹھاتی اور حکومت اس سے فائدہ اٹھاتی, اگر حکومت نے اس کو تیلی لگائی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حکومت چاہتی نہیں کہ مولانا صاحب یہاں سے جائیں. سیاسی شہادت چاہتی ہو. حکومت تو کسی اور کہانی میں ہے, شہید ہونا چاہتے ہیں. یہ بات تو یہی رہا ہے ان کے رویے سے. اب بات یہ ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان نے تمام سیاسی جماعتوں جو 9 رکنی اپوزیشن کا اتحاد ہے, آج ان سے فیصلہ کر لیا اور اس میں یہ طے پا گیا کہ ہمیں جو جگہ دی گئی ہم وہیں بیٹھیں گے, ہم نے جو انتظامیہ سے معاہدہ کیا ہم اس کو پورا کریں گے, ہم ڈی چوک نہیں جائیں گے. اس دوران چند دن کے بعد ایک اعلان ہوگا اور پورے ملک میں شٹر ڈاؤن ہو جائے گا, پہیا جام ہوگا, ہڑتالیں ہوں گی اور اس اجتماع کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے گا. یہ تو بہت انتہائی خطرناک صورتحال ہوگی. تو مولانا یہ کیا بی پلان ہے؟ یہ بی پلان ہے. اچھا, اور پلان کا وقت آ گیا ہے. وقت آ گیا اور مولانا فضل الرحمان اب کھیلنے کے لیے تیار ہے. آج آپ نے ان کا لب و لہجہ دیکھا, آج ان میں بڑا اعتماد تھا اور وہ ایک بار پھر 0 پوائنٹ سے شروع ہو گئے. اور ابھی رہبر کمیٹی کا اور حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں. اس وقت بھی چک شہزاد میں اکرم خان دورانی کے گھر میں ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں. مذاکراتی کمیٹی یہ کہتی تھی جی کہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا استعفیٰ نہیں ڈسکس ہوگا, اور عمران خان کا استعفیٰ نہیں ڈسکس ہوگا تو مطالبہ تو وہی ہے. رہبر کمیٹی نے کہا کہ پھر بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور آج اگر پرویز خٹک صاحب اپنی کمیٹی لے کے وہاں پہنچ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کا استعفیٰ ڈسکس کرنے پہ وہ راضی ہو گئے. اور دوسری بات کہ آج مولانا صاحب نے بھی کہا کہ اس سے کم پہ بات نہیں ہوگی. اضطراب ہے اور نو ڈاؤٹ اضطراب ہے. یہ تمام باتیں اپنی جگہ میں ملک صاحب, کیا مولانا جو ہے نا یہ استعفیٰ لینے میں کامیاب ہوں گے کہ اس سے کم پہ کوئی بات کر کے فیس سیونگ کر کے یہاں سے یہ سارا جو میلہ ہے اس کو سمیٹ لیں گے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے 2-3 چیزیں سمجھنے کی ہے. مولانا فضل الرحمان کو اگر سیاسی جماعتیں یہ سمجھ رہی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, کہ ہم نے ان کو استعمال کر لیا اور اپنے ریلیف لے لیے, تو بات یہ درست نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی قیادت کی ہے,
انہوں نے 9 جماعتوں کی قیادت کی ہے یہاں پہ. اور آپ جلسہ گاہ گئے ہوں گے, جی وہاں پہ آپ کو ہر فرقے کا آدمی نظر آئے گا, ہر علاقے کا آدمی نظر آئے گا. سندھی, بلوچی, پٹھان, پنجابی, سرائکی ایک صف میں کھڑے نظر آئیں گے. لیکن اس سے بھی ذرا ایک مختلف بات ہے, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ فرقے اور قوموں کے بات سے ہٹ کے پاکستان میں جو 2 نظریات شروع سے چل رہے ہیں, لیفٹ اور رائٹ, پہلی دفعہ میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں کہ لیفٹ اور رائٹ کے دونوں لوگ جو دونوں ہیں نا وہ ساتھ ہیں, ایک ہی صف پہ بیٹھے ہوئے ایک ہی ہیں. صف میں کھڑے ہیں. آپ کو لبرل سٹیج پہ بھی نظر آ رہے ہیں. ہوں. تو مولانا فضل الرحمان نے جو مولوی کا تصور تھا اور جو باتیں کی جا رہی تھی وہ اس کا توڑ پیش کر دیا ہے. کہا جاتا تھا جی کہ یہ جو مذہبی لوگ ہیں یہ جنونی ہیں, انتہا پسند ہیں, وحشی ہیں, شدت پسند ہیں. آپ نے, میں نے, ہمارے نیشنل میڈیا نے, انٹرنیشنل میڈیا نے ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. جن کے لیے آپ دہشت گردی کے صیغے استعمال کرتے تھے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. ان کے پاؤں کی ٹوٹی ہوئی چپلیں آپ نے دیکھی ہیں, ان کے بوسیدہ کپڑے آپ نے دیکھے ہیں, ان کی سادگی آپ نے دیکھی ہے, اور ان کا نظم و ضبط آپ نے دیکھا ہے, اور انسانی رویہ دیکھ لیے ان ہیں, کا انسانی مثال پیش کرتے رویہ ہیں. آپ نے دیکھا ہے. ہوں. تو یہ تو مثالی لوگ ہیں. اور اگر یہ اس قوم کی ترجمانی کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس سے پوری دنیا میں ہماری تذلیل ہو رہی ہے, میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہمیں عزت و تکریم ملے گی اگر ہمارا یہ چہرہ دنیا کے سامنے جائے. مولانا صاحب استعفیٰ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ لیکن بہت کچھ وہ گین کر چکے ہیں. وہ بہت کچھ گین کر چکے ہیں. اور میری اطلاع یہ ہے کہ آج چودھری شجاعت حسین کی ان سے ملاقات ہونی ہے, اور یہ ملاقات بڑی اہم ہے. اضطراب کو تمام ادارے سمجھ رہے ہیں. عمران خان نے کہا کہ 100 دن, 3 مہینے, 6 مہینے, سال اور 15 مہینے, 1.5 سال گزر گیا. کوئی لوگ تنگ ہیں, پریشان ہیں, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, اور بھوک اور افلاس نے یہاں پہ ڈیرے جمائے ہوئے ہیں. اس ساری صورتحال میں چودھری شجاعت ملنے آ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان سے. اور اگر کوئی ان ہاؤس تبدیلی کی موو چل گئی, اور اگر یہ تمام سیاسی 9 کی 9 سیاسی جماعتیں ایک مٹھی بن کے ان ہاؤس تبدیلی لینے کے لیے چل پڑے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت ٹھہر پائے گی. ان ہاؤس تبدیلی کے لیے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ابھی فی الحال اپوزیشن کے لیے مشکلات نہیں ہیں. دیکھیں, یہ اگر 9 جماعتیں اکٹھی ہو جائیں تو چند ووٹوں کا فرق رہ جاتا ہے. اچھا ملک صاحب, کہا یہ جا رہا ہے کہ مولانا صاحب کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ معاملات کو بند گلی کی طرف نہ لے کے جائیں, بجائے اس کے آپ پتلی گلی سے نکل جائیں, ورنہ تمام تر حالات کے ذمہ دار آپ ہوں گے. کیا یہ پیغام ان کو پہنچایا گیا؟ یہ درست ہے؟ مولانا فضل الرحمان کو یقیناً یہ پیغام پہنچایا گیا اور کئی طرف سے پہنچایا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک عزم کر کے یہاں پہ آئے ہیں. آپ نے ان کے لوگوں کو دیکھا ہے, وہ پتلی گلی کا راستہ نہیں لے سکتے. اور مولانا فضل الرحمان کو وہ یہ چاہتے ہیں, ان کی پوری سیاسی تاریخ ہے, وہ کبھی تصادم میں نہیں پڑے, اور وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ تصادم ہو. خوبصورتی کے ساتھ معاملات تھے, خوبصورتی کے ساتھ جمہوری معاملات, روایات کے اندر رہتے وہ ہوئے. جمہوری روایات کو. لیکن آج دیکھیں جو وہ بات کر رہے ہیں, میرا آئینی حق, آج وہ جو سوال اٹھا رہے ہیں کہ میں اپنا آئینی حق مانگ رہا ہوں اور آئین کی عملداری چاہ رہا ہوں, آئین کے اندر رہ کے بات کر رہے ہیں, تو اس کو آپ کیسے کہیں گے کہ وہ بند گلی میں چلے گئے؟ بند گلی میں اگر وہ کسی تصادم کی طرف جاتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا بند گلی میں چلے گئے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تمام سیاسی جماعتیں کھڑی ہیں, اور آج کور کمانڈرز کی بڑی اہم کانفرنس ہوئی. یقیناً اس میں بھی بیرونی اور اندرونی تمام وہاں سے معاملات بین سطور ایک پیغام آ چکا ہے. آ چکا ہوگا, اور معاملات ڈسکس ہوئے ہوں گے. تو یقینی طور پہ تمام ادارے, ہماری فوج, ہماری عدلیہ,
ہماری صحافت، ہماری سیاست، تمام کے تمام ادارے مضطرب ہیں، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ اور اضطراب کی وجہ نااہلی اور ہٹ دھرمی ہے موجودہ حکومت کی۔ بیڈ گورننس ہے۔ تو یقیناً کوئی نہ کوئی، اگر چودھری شجاعت جیسے لوگ، سنجیدہ لوگ اس معاملے میں پڑھتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی نہ کوئی اس کا ایک اچھا پہلو نکل آئے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ یہ معاملہ تصادم کی طرف جاتا ہے تو یہ کوئی اچھی نظیر نہیں ہوگی۔ اب بھی جب آپ کے سیاستدان بات کر رہے ہوتے ہیں، حکومتی ترجمان جب بات کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض ترجمانوں نے اتنی واہیات قسم کی باتیں کی ہیں کہ وہ جانور مولوی کو دیکھ رہے تھے اور مولوی جانوروں کو دیکھ رہا تھا، یہ اسلام آباد کے چولہوں پہ قبضہ کرنے آ گئے ہیں۔ جو دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، آپ ان کی غربت کا، ان کی بے بسی کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ اور یہی تو وہ مطالبہ لے کے آئے ہیں کہ یہ ساری خوشحالی، یہ سارا کچھ آپ کے در پہ کیوں ہے؟ ہم بھوک سے، افلاس سے کیوں مر رہے ہیں؟ یہ دکھ لے کے وہ آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ ان کے جو زخم ہیں ان پہ نمک کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں۔ ایسے معاملات نہیں چلیں گے۔ اور پھر دوسری بات کہ روشن پسند لبرل، ان کو اجازت ہے کہ وہ مارچ کریں، ان کو اجازت ہے کہ وہ دھرنا دیں، ان کو اجازت ہے کہ وہ اسمبلی پہ قبضہ کریں، ان کو اجازت ہے کہ وہ پاکستان کے قومی نشریاتی ادارے میں گھس جائیں اور کورٹ کے دروازے پر کپڑے لٹکا دیں۔ اور مولانا فضل الرحمان اور ان کے لوگوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ریڈ زون سے 5 کلومیٹر دور اپنی مدد آپ کے تحت اور بغیر کسی ٹریفک، بغیر کسی روزمرہ زندگی میں مداخلت ڈالے ہوئے وہاں بیٹھ سکے۔ تو یہ آپ تفریق پیدا کر دیں گے، اور یہ تفریق خوفناک ہے۔ یہی تفریق ہے کہ جو انارکی کو پیدا کر رہی ہے، اسی تفریق کو ختم کرنا پڑے گا۔ کل جو مولانا صاحب نے ایک بات کہی کہ ایک نیا عمرانی معاہدہ کرنا پڑے گا، اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، آخری بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے، اور خاص کر جو حکومتی ترجمانوں نے جو ایک ماحول پیدا کیا ہے، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے کارکن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا نرم رویہ اختیار کر رہے ہیں، اس طرف سے اس طرح کا رویہ آ رہا ہے، تو کیا ہم صرف اسلام آباد کا اتوار بازار دیکھنے آئے تھے؟ ایسا نہیں ہے، ہم کوئی نتائج لے کے جائیں گے۔ تو مولانا دو طرف سے اس وقت دباؤ میں ہے، حکومت کی طرف سے بھی اور اداروں کی طرف سے بھی اور اپنے کارکنوں کی طرف سے بھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور مولانا پہ زیادہ دباؤ اپنے کارکنوں کا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ کسی تصادم اور کسی اس طرف نہ جائے، جبکہ ان کا کارکن بہت پرجوش ہے اور ان کا کارکن آگے جانا چاہتا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان اگر اپنی فہم و فراست سے اس بڑے تصادم کو روک دیتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ اور یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان کی 9 جماعتیں، جن میں مذہبی جماعتیں ہیں، جس میں دائیں بازو کی، بائیں بازو کی، قوم پرست، سب ایک سٹیج پہ مولانا فضل الرحمان نے اکٹھے کر لیں، اور یہ ان کا کارنامہ ہے۔ اس کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے۔ میرے خیال میں پروگرام کے اختتام کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، ایک نفسیاتی جنگ چل رہی ہے۔ اس جنگ میں جو دباؤ برداشت کر گیا وہی سکندر ہوتا ہے۔ تو حالات اس وقت انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو حالات سے باخبر کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔